نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب می اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ويل لكل أفاك أثيم، خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گناہگار کے لیے۔ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گویا انہیں سنا ہی نہیں۔ فبشره بعذاب أليم، تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے خواری کا عذاب، مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن کی برکتوں سے مالا مال رہیں، اور اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ جاسیہ کے مضامین کا آج آغاز ہوا، اس کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی. سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کن امور کو بیان فرما رہا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے، اور قرآن مجید کو اللہ پاک کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے ان بنیادی عقائد کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو من و عن بندہ قبول کرے. رب العالمین کے حضور حاضر ہونا ہے، جن باتوں کا اس نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل یقینی ہے، وہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے، بندوں کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ بندوں کے بھلے کے لیے ہے کہ جزا ہوگی، سزا ہوگی، جیسا عمل ہوگا وہ پھر بھگتنا ہوگا، اور یہ ایک انصاف کا رب العالمین جل وعلا کے بیان ہے. بہرحال ہم تو اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، لیکن بدی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قیامت والے دن کو جو اس نے یوم جزا کے طور پہ رکھا ہے اسے بھلائے نہیں. اگر یہاں نہیں پکڑا جاتا، یہاں سب کو دبا لیتا ہے، یہاں پر اس کا کر و فر چلتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب مجرموں کا حال یہ ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. آج تو بہانہ بنا کر، پیسے کھلا کر، رشوتوں کا لین دین کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے، بڑی جگہوں پر سنوائی نہ ہو، کہیں پھنس نہ جائیں، مختلف قسم کی ہیلے سازیاں اختیار کی جاتی ہیں. لیکن جو قیامت کا دن ہوگا وہ یقیناً ایسا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقدار کو اس کا حق دلائے گا. وہاں بہانے بنانا ممکن نہیں ہوگا، وہاں چکمہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کریم ہم سب کو ان عقائد پر بہترین انداز سے غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں ہماری جب سامنے رہیں گی، قیامت کا بیان بار بار ہم سنتے رہیں گے، موت کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے دلائل اور زبردست عقائد جو قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے. جب یہ بیان ہمارے قرآن پڑھنے سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے، اس کی تفسیر پڑھنے سے یا سننے سے بار بار ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں بھی یہ بہت زبردست معاون رہے گا، مددگار رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا ہے معاف کیجئے. معاف کرنے کے یقیناً بے شمار فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور جن لوگوں نے اس سعادت کو جیتے جی حاصل کیا ہے انہوں نے اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں، فوائد بھی دیکھے ہیں. آخرت میں جو ملے گا اللہ نے چاہا تو وہ پھر اور بہترین ہوگا اور مزیدار ہوگا کہ جب بندہ ان اعمال کا ثواب دیکھے گا جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے تو آخرت میں بہت خوش ہوگا، اس کی نیکیاں اسے دکھائی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرنے والی نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جزا دنیا میں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے
آخرت میں بھی دیکھ لے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اس طرح ہوتا ہے کوئی شخص بیمار ہو نا اور اپنی بیماری سے لڑ رہا ہو، علاج بھی کروایا جا رہا ہے، مصیبت بھی جو پڑی ہے وہ بھگت رہا ہے، یعنی جو تکلیف ہے، جو کرب ہے بیماری کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ دعا کرنا، آپ دعا کرنا، آپ دعا کرنا۔ پھر وہ بندہ جب اچھا ہو جاتا ہے نا تو جس نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے وہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، یار میں نے دعا کی تھی، بندے کا حال اچھا ہو گیا، میں نے دعا کی تھی، یوں ہو گیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ شفا کس سبب سے ہوئی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا انپٹ شامل تھا اس کی خوشی میں۔ اب جب اس کو خوشی آتی ہے نا تو یہ خود اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کے معاملات میں اس کو سزا دینے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دل کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تک وہ پریشان نہیں ہوگا میں تو بہرحال پریشان ہی رہوں گا، لیکن اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ چلو جی ہم نے معاف کر دیا، ہمارے اپنے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، پھر راحتیں مل رہی ہوتی ہیں، پھر وہ اطمینان آ رہا ہوتا ہے کہ چلو یار ہم نے تو معاف کر دیا تھا، اللہ بھی اس کو معاف کرے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معاف کرنے کے حوالے سے سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضائل آئے، اللہ رب العالمین نے کس انداز سے مسلمانوں کو معاشرہ بہترین بنانے کے لیے عفو و درگزر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے معافی کس طرح دی، کس طرح لوگوں کو معافی سے نوازا، اور انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے کہ معاف کرنے کے مسلمان کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا اس کی روحانی برکتیں ہیں، کیا کیا اثرات انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پر پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو کوشش کی جائے گی کہ یہ سارے ہی ٹاپک شامل رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی بھول خار سے دور ہے،
کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں 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 ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہ غلام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ غلام کے مکی ہوئے سر عرش تخت
نشی ہوئے وہ غلا مکہ 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 کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام 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 پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں بلغ الغلام کمال ہے کشف دجا بے جمال ہے حسن جمی خصال ہے حسن جمی
صالح صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست کلام شامل سلسلہ ہوا، بہت پیارے انداز سے ماشاء اللہ عمر بھائی نے سنایا. اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے عمر بھائی، اور ہم سب کو بھی اس کلام کی برکتوں سے حصہ نصیب فرمائے. دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق محبت وہی ہے کہ جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے. اللہ کریم اسے ہمارے دلوں میں اور بڑھائے. اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ پرووائڈ کیے، اور اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ معاف کیسے کیا جا سکتا ہے، معاف کرنے کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نتائج سے بندہ حاصل کر سکتا ہے. اور یوں بھی دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ایسا لگتا ہے کہ اخلاق کو درست کرنے کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ حال یہ ہو چکا ہے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. جو بد اخلاقیاں ہیں وہ اس طرح رائج ہو رہی ہیں کہ کہا جاتا ہے اب تو یہ چلتا ہے، آج کل تو یہ نہیں کرو گے تو معاشرے میں جیو گے کیسے. جیسے کوئی تیسا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر ٹٹ فور ٹیٹ آپ نے نہیں کیا، ایک جو ہے جو اس کو ہونا ہے سو ہونا ہے، جس نے بری کرنی ہے اس نے بھگتنی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بھی اگر ویسا ہی بدلہ نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے والا کلچر اس طرح پروان چڑھ رہا ہے، اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جو بیچارہ معاف کر رہا ہو اسے بزدل کہا جاتا ہے. اسے کہتا ہے تجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، تیرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ، وہ بہت بڑے واقعے کو اگنور کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اتنا سارا کچھ کر دیا گیا لیکن عجیب ہو تمہارے تو کان پہ جوں نہیں رینگی. تمہارا تو بہت مختلف الفاظ اس کے لیے کہے جاتے ہیں، خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، اور تم نے کون سا کچھ کرنا ہے، وہ تو تمہیں جب چاہتا ہے یوں کر کے چلا جاتا ہے، آئینہ دکھا دیتا ہے، تمہاری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یوں پروک کیا جاتا ہے اور بندہ پھر اشتعال میں آ کر نہ کرنے کا کر دیتا ہے، نہ کہنے کا کہہ دیتا ہے، اور جو بنی بنائی سکون والی، عزت والی اور آرام والی زندگی تھی اس میں بہچال لے آتا ہے، بربادیوں کی طرف پھر سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا کلام اس مضمون کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید معاف کرنے، درگزر کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرما رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مختلف تعلیمات کا ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک بنیادی تعلیم، اور یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مبارک صفات ہیں ان میں سے ایک وصف اور ایک صفت وہ عفو درگزر ہے، معاف کر دینا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں. اور ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے اس بات کی توقع رکھتا ہے، یعنی اگر قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور جو عقل صحیح ہے
ان تینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وصف وہ ہے کہ عقل صحیح بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے. دوسرے سامنے والے شخص سے آدمی جو ہے یہی امید رکھتا ہے کہ نہ یہ کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے، مجھے سزا دی جائے، غلطی ہو گئی ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، اور یہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو یہ چیز بھی ہمیں اس طرف جو ہے وہ یوں کہہ لیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ بندہ مومن، اے عقل اور شعور رکھنے والے انسان، جس چیز کا تقاضا دوسرے مسلمان سے کر رہا ہے پھر اسی کا عملی مظاہرہ مجھے بھی کرنا چاہیے. نہ یہ کہ میں دوسروں سے یہ امید رکھوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے بھی میری امید، میری جو ہے وہ لگن، اور مجھے اسی طرح کا جو ہے وہ عقیدہ ہو، اسی طرح کی اللہ تبارک و تعالی سے بھی حسن ظن ہو کہ مجھے معاف فرما دے گا. اور لوگوں سے مگر میرا معاملہ یہ ہو کہ میں کہوں ہرگز معاف نہیں کروں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور دوسروں سے اپنے بارے میں یہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے. انسانوں سے بھی یہی تقاضا ہے اور خالق کائنات جل وعلا سے بھی یہی امید ہے کہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی جگہ جو ہے وہ معاف کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے خذ العفو، تھام لو معاف کرنے کو، مضبوطی سے پکڑ لو. یہ وہ وصف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کو بیان کیا ہے. پھر یوں آپ دیکھیے ایک جگہ نہیں، یہاں یہ آیت کریمہ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس کے تناظر میں بے شمار اولیاء کرام، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس حکم کو خذ العفو کو کیسے تھاما اور کس طرح سے جو ہے، صرف اسی پر نہیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم بھی دے بندہ اور جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لے عفو کو، درگزر کو، معاف کرنے کو. اور پھر جو اگلا حکم ہے نا وہ بھی عفو و درگزر ہی پر مشتمل ہے. اعرض عن الجاہلین، اگر جاہل شخص کوئی آدمی وہ مطلب یوں کہہ لیں معارضہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف آتا ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسا ہی بن جانا اس کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ اعرض عن الجاہلین، ان سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھے اس انداز کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک جو ہے یوں کہہ لیں کہ وہ گزر رہا ہے، کہیں سے جا رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوتی ہے تو معاف کرنے کی بجائے فوراً یہ جو معاملہ ہے اس کا الٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ خالد بھائی ایسے جو ہے وہ نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تو ہے کسی نے تکلیف پہنچا دی اور اس پر یہ ہے کہ بندہ اس کو معاف کر دے. جو انسانوں کے اپنے معاملات ہیں نا جو یوں کہہ لیں حدود اللہ سے ہٹ کر ہیں، جو دین اسلام اور جو شاعر دینی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ جدا ہیں. یہاں لوگوں کے جو آپس کے حسن معاشرت جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر دین کا تقاضا یہ ہے، دین کی منشا یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی دو بائک والے جو ہے گزر رہے تھے اور اچانک ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے دونوں. اب ہونا کیا چاہیے تھا، ایک کی غلطی تھی مثال کے طور پر، لیکن ابھی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، بچ گئے دونوں. اب ہمارا انداز کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے حادثے سے بچا لیا تو نے، یہ والا معاملہ ہے. یا وہ جو یوں کہہ لیں ٹکراتے ٹکراتے حادثے سے بچ گئے، اب وہ دونوں ایک نیا حادثہ کریٹ کر لیتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، پیچھے آنے والے لوگوں کو اور ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں جو ہے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر شریک کریں گے، پریشان کر دیں گے انہیں. بھائی بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی کبھار تو گر کے زخم نہیں آئے ہوتے، ٹکرا کے زخم نہیں آئے ہوتے، جھگڑ کے زخم آتے ہیں. ایسی بات ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے. قصور ہوتا تب بھی یہ تھا کہ بندہ معاف کر دیتا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ بیچ بچاؤ ہو گیا، اللہ کریم نے بچا لیا حادثے سے، یوں کہہ لیں گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا بندہ. اور اب کیا ہے، اب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اچھا
وہ پہلے جو نقصان نہیں ہوا تھا وہ آپ والی بات کہ گرنے سے یا یوں اس معاملے میں تو چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن اب جو اس کے بعد طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر جبڑا بھی ٹوٹ رہا ہے، دانت بھی نکل رہے ہیں، خون بھی بہ رہا ہے اور دیگر اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں جو کسی طرح بھی عقل مند لوگوں کا یوں کہہ لیں کہ نہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور نہ دین اور شریعت ہمیں اس طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو معاف کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور پھر اولیاء اعظام کے جو مبارک طریقے ہیں ان کو دیکھیں تو بارہا ایک نہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی اولیاء کرام، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر بعد میں تابعین اعظام، حضرت امام زین العابدین ہوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے جو ہے وہ اللہ کریم کے اولیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے عین اس وقت پر جب طبیعت کے خلاف بات کی اور بندہ بدلہ لے سکتا تھا، یہاں یوں کہہ لیں زبان سے ہاتھ سے تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے تکلیف دینے کی بجائے انہوں نے کیا حسن سلوک، وہ آرد عن الجاہلین والا بھی، خذ العفو بھی ہے، وامر بالعرف بھی ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ معاملات پر عمل بھی کر رہے ہیں، بندے کو معاف بھی کر رہے ہیں، انعام بھی دے رہے ہیں، کہیں اپنا کرتا دے رہے ہیں، کہیں درہم و دینار پہ کیے جا رہے ہیں اس بندے کو اور عفو درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ وہ تھے جو دین اور شریعت پر چلنے والے، عمل کرنے والے تھے۔ ہم زبانی باتیں کرنے والے، ادھر سے متاثر ادھر سے متاثر، وہ بڑے ایسے ہیں، یوں بڑے ایسے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دین اور شریعت پر چل کر پھر ہم دیکھیں اور پھر بتائیں اسلام کے مقابل کوئی اور نہ کوئی معاشرے کے اندر کسی کے اندر کوئی ایسی بات ہے، نہ ایسی خوبی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہی حسن سلوک ہے، وہی حسن اخلاق ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضور میری دعوت قبول فرمائیے۔ واہ جی واہ۔ آپ چلو بھائی، دعوت قبول کرنا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، آپ تشریف لے گئے اس کے گھر، دروازے پہ پہنچے نا، اس نے کہا جی واپس چلے جائیے آپ، پھر کریں گے دعوت۔ واپس تشریف لے آئے۔ اگلے دن یا تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر آ گیا، کہنے لگا حضور دعوت ہے کھانے کی، تشریف لے چلیں۔ آپ تشریف لے آئے، اس نے پھر وہی پہلے والی حرکت، پھر واپس بھیج دیا۔ آپ بغیر کوئی مطلب باتیں سنائے، بغیر جو ہے وہ ماتھے پر شکن لائے واپس تشریف لے گئے۔ تیسری بار وہ پھر آیا، کہنے لگا جی دعوت ہے چلیے، آپ پھر آگے۔ اب وہ اپنے گھر لے کر گیا اور بٹھانے کے بعد اس نے پاؤں پکڑ لیا آپ کے، کہنے لگا جی میں نے آپ جیسا حلم اور برداشت والا بندہ نہیں دیکھا، اللہ اکبر، آپ چاہتے تو مجھے بہت کچھ کہہ سکتے تھے، ایک بار میں نے واپس لوٹا دیا، آپ کہتے اب نہیں آؤں گا، لیکن آپ نے اس سے پھر پتہ کیا فرمایا؟ اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو، اور جو اب ایک اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، اس پر دیکھیں اصل تو یہی تھا نا کہ اس بندے نے غلطی کی، اب اس کو احساس ہو گیا تو یہیں تک ہونا چاہیے کہ اب اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار کوئی عزیز آ جائے اور وہ کہے وہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی اس وقت، اب آئے ہو اتنے دن کے بعد اور یوں ہوتا ہے تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، میں نے اس کو ذلیل کریں گے اب، اور آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے معاف کیا تمہیں، اللہ یہ انداز۔ اور ایک بار پھر انہی کے ساتھ ایک شخص نے ایسے کیا، اس نے جو ہے وہ ایسے دعوت دی، آپ کو بلایا اور پھر واپس بھیج دیا، پھر دعوت کے لیے بلایا پھر واپس بھیج دیا، بلکہ وہ اپنے گھر کے وہ لایا آپ کو ساتھ اور کہنے لگا جی آپ ٹھہریں، میں ذرا جو ہے نا وہ گھر میں تیاری کروا کے آتا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے، نماز مغرب کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے اور بڑی پابندی کے ساتھ۔ وہ آیا، نماز پڑھی تھی آپ نے مغرب کی، تو کہنے لگا جی میرے گھر چلیں، تو دعوت ہے آپ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نفل پڑھ لوں اس کے بعد چلتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، ابھی چلیں، فوراً چلیں، چونکہ نفل نماز تھی اور اولیاء کرام کا جو مبارک انداز ہے، بھئی ایک بندہ خوش ہو رہا ہے، خوش دلی ہے، نفل بعد میں پڑھ لوں گا ٹھہر کے۔ آپ چل پڑے اس کے ساتھ۔ اب اسے اتنی جلدی ہے اور اب وہ کر کے آ رہا ہے، گھر میں گیا اور آپ کو باہر کھڑا کیا، کہتا جی میں ابھی آتا ہوں آپ ٹھہریں۔ اندر جا کے بھول گیا کہ میں انہیں دعوت کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اب نماز مغرب کے بعد سے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کاموں کے اندر گھر میں لگا ہوا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی انتظار فرما رہے ہیں اس کا۔
عشاء کی اذان ہوئی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، دیکھا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ. آپ وہ جی آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا جی میں تو بھول گیا آپ کو. فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، عشاء کی اذان ہو چکی، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آ جائیں گے اگر تم کہو گے تو. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ ہے مبارک انداز اولیاء کرام کا، اور یہ ہے خذ العفو پر عمل. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر. تو ہمیں ہمارا دین جو بتا رہا ہے، جو اسلام بتا رہا ہے، معاف کرنے کا جو انداز، جو طریقہ، اور جو قرآن مجید کی آیات کی عملی تفاسیر یوں کہہ لیں، وہ ہمیں اولیاء کرام کی سیرت میں نظر آتی ہے. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو لے لیں، اس پر عمل کرنے والے بنے، معاشرہ، گھر، امن، سکون اور چین کا گہوارہ بنتا چلا. کیا بات ہے، بہت پیاری بات آپ نے عدنان بھائی کی. لیکن پھر بات وہی ہے کہ مشکل حالات میں بلکہ آسانی کے دنوں میں جس چیز کی ٹریننگ کی ہو بندے نے، تو پھر مشکل میں وہ کر بھی سکے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، ہم نے سیکھنا ہے اس طرح کے لائف اسٹائل والے سے اور اس طرح کے لائف اسٹائل والے سے. یہ والا جو یوٹیوب چینل ہے یہ ہمیں بہت اچھا سکھا رہا ہے، اور وہ والا جو فیس بک پیج ہے وہ ہمیں بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے. اور جب انہی سے رہتے ہیں تو وہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو، وہ 40 سیکنڈ کی ویڈیو، وہ 2, 2.5, 3 منٹ کی بالکل یوں سمجھیں کہ ماحول بنا کر شوٹ کی ہوئی ویڈیو، وہ آپ کو کیا پیغام دے گی؟ تھوڑی دیر بعد وہی بیچارے پیمنٹ نہ ملنے پر لڑ جھگڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. جو آپ کو محبت کا اور صلح کا، صفائی کا اور معاف کرنے کا، درگزر سے کام لینے کا پیغام دے رہے تھے. اور اس قسم کے مطلب اخبار دیکھ لیجئے، ابھی پچھلے دنوں عید کے دن گزرے ہیں اور اس طرح کی خبریں بھی رپورٹ ہوئیں اور اخبار میں آئیں کہ روٹی لینے پر پہلے کون روٹی لے گا؟ ہوٹل سے روٹی لینی ہے، تقریبات وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں. اس بات پر گولیاں چل گئیں کہ اس کا نمبر مجھ سے پہلے تھا یا میرا اس سے پہلے تھا، اس نے میرا نمبر ختم کر دیا. اور اس پہ بندوں کے بندے اللہ معاف فرمائے قتل ہو گئے. معاف کرنے کا سنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کبھی آگ لگے نا اور ایک دم سے بھڑک اٹھے کسی گھر میں، کسی جگہ میں آگ، اگر کسی نے ٹریننگ لی ہوئی ہے نا فائر فائٹنگ کی تو وہ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ جس کو تھا ہی نہیں کبھی، وہ اکثر آگ بھڑکانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، سمجھ نہ آنے کی وجہ سے. غصے کے وقت کیا کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہمیں قرآن دے رہا ہے، لیکن ہمیں قرآن نے کیا کہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے کانوں میں جو آوازیں جاتی ہیں حالات خراب ہونے پر یا کسی کے ساتھ معاملہ ٹھن جانے پر، وہ ہمیں پتہ ہے. بدلہ لو، اجاڑ دو، انتقام لو، اور اس طرح کے 20 جملے. تو قرآنی آیت کی آواز تو شاید بہت بعد میں آئے، وہ جملے پہلے ہمارے کانوں میں شور مچا رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق پھر ریئیکٹ کر کے ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے، ہم بھلائی پانے والے بن جائیں اور قرآن مجید ہمارے مطالعے میں رہے گا، اس کی تلاوت ہم کرتے رہیں گے تو پھر بار بار انشاءاللہ اس کے پڑھے ہوئے الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکرائیں گے بھی ہماری زندگی میں. رس بھی کھولیں گے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں، آپ کی کال دیجیے گا. خالد بھائی آج کا موضوع بڑا زبردست ہے. ایک سوال آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنا تھا کہ بسا اوقات کتنا ہی خوش اخلاق اور اچھے مینرز والا انسان ہو، لیکن کسی وقت جو ہے نا اس کو ایک طبعی طور پر اچانک سے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ مد مقابل پر وہ برس پڑتا ہے یا جو بھی کہہ لیں کہ اس پر غصہ نافذ کر ہی دیتا ہے. تو ایسے اوقات میں اسے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور ایک خوش اخلاقی کا وہ مظاہرہ کرے، اس کے لیے آپ ضرور کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے آپ کی. اچھا بندہ اچھا بھلا دکھ رہا ہوتا ہے، صحیح جا رہا ہوتا ہے، صحیح انداز سے چل رہا ہوتا ہے. عبدالواجد بھائی ہوتا یہ ہے کہ ایک دم بھڑک جاتا ہے وہ، اور پھر وہ جب غصے میں آتا ہے، کیونکہ اس سے امید نہیں ہوتی کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کر جائے گا یا ایسے ہائپر ہو جائے گا، تو اس کی طرف سے تھوڑا سا بھی ویسے زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح کا فرض زیادہ کر دے تو پھر وہ تو دل توڑ پھوڑ دیتا ہے. تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور جس پر غصے کا اظہار ہو رہا ہے وہ کیا کرے؟ جی جس پر غصے کا اظہار ہو رہا ہے وہ سامنے والے کو انسان سمجھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ مسلمان بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے. اب اگر اس سے غصے کا اظہار زیادہ ہو گیا تو اس نے تو غلطی کی،
اب آپ اس سے بدزن اور بدگمان ہو کر ایک اور بڑی غلطی کر لیں گے، آپ کو بھی تو یہاں برداشت کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا اس شخص کے لیے جس پہ غصہ ہو رہا ہے۔ کیا بات۔ اب اس شخص کی بات کہ جو غصہ کر رہا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ میں سے 2 اوصاف جو ہے علماء نے بڑی کثرت سے بیان کیے ہیں، سیدنا کریم و سیدنا حلیم۔ واہ واہ واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیم ہیں، یعنی درگزر فرمانے والے ہیں، غصے کو ہٹا کر معافی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ معاملہ فرمانے والے ہیں۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اور پھر دیکھیں زندگی میں کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا، یعنی آپ کو زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توقع ہوتی ہے کہ یہ ہوگا۔ اچھا، تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ کے بعد کے ریئیکشن کے بارے میں سوچ کے رکھے۔ آپ صبح اٹھیں اور سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آج اگر کوئی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا یا مجھے اشتعال دلائے گا یا مجھے غصہ کرے گا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ جو آپ کا بیہیویئر بنتا ہے نا، یہ جو آپ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن میں لے کر آتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، اپنا ایک سوچی سمجھی اور شعوری کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آل آف سڈن آپ نیک بن جائیں، آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، بالخصوص یہ جو غصے کا معاملہ ہے، اس میں تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کرے، اپنے آپ کو کہتا رہے۔ اور بزرگان دین جو ہیں، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء مل کر جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں زبان کے سامنے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو میرے لیے، پورے بدن کے لیے خیر و عافیت، اور اگر تو سیدھی نہیں رہی تو پھر میرے لیے پریشانی ہے۔ تو ہمارے اعضاء تو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک روحانی دنیا کی بات، لیکن کیا ہم خود اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں؟ صحیح۔ تو سیلف ڈسپلن ہے، ضبط نفس ہے، اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے آپ کو کہتے رہیے، تو ہوتے ہوتے آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی زبردست بات مدنی چینل کے ناظرین سیکھنے کو ملی، اور ہم دوسروں سے اصل میں ایک غلط توقع اور غلط امید یہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر لوں یہ غصہ نہیں کرے گا۔ یہ اتنی خراب اور اتنی غلط امید ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ یوں امید ہے کہ بوئی آم کی گٹھلی ہے اور چاہ یہ رہے ہیں کہ یہاں سے جناب گندم برآمد ہوگی۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ غصہ ہی دلانے والے مستقل کام کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، آہا کیا پیارا چہرہ ہے، سبحان اللہ، یہ چہرہ تو غصے والا ہے ہی نہیں، اور حرکت آپ کی اس کے سامنے وہ ہے کہ اس کو غصہ آ ہی جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بہرحال یہ بڑا پیارا جملہ لگا کہ بھائی اسے انسان سمجھے۔ یہ غصہ بھی ایک انسانی کیفیت ہے جو اس پر طاری ہو سکتی ہے، پھر بہرحال وہ کتنا ٹرینڈ ہے اور اس کیفیت پر کتنا کنٹرول کر سکتا ہے پھر یہ الگ بات ہے، لیکن ایک انسان ہے تو اسے غصہ آ ہی جائے گا۔ شاکر شاہ سے میں چاہوں گا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو نفرت کرنے والے ہیں، مختلف انداز کے لوگ ہیں، اور جانے انجانے میں نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایک تو وہ تربیت کرنے والا معاملہ ہے، جیسے ایک وہ دیہاتی والا معاملہ ہے جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلے میں چادر تھی اسے کھینچا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام سے غنیمتوں سے حصہ لینے آئے تھے، لیکن ایک وہ انداز جو تھا اس پر پھر نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ لیکن کچھ انداز وہ بھی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانچنے کی کوشش کی کہ ہم نے تو آخری نبی کی علامتیں یہ پڑھی ہیں، ہم دیکھیں کہ ان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے افو در گزر کے جو چشمے پھوٹتے ہیں، میں چاہوں گا اس میں سے کچھ اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت،
یہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ جن کو ہم فالو کریں، جن کی ہم اقتداء کریں، تو ہم پرسکون زندگی بھی گزاریں گے اور قبر و حشر بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ ابھی جس طرح کالر اسلام بھائی نے کہا اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عبدالواجد بھائی نے جواب دیا، ایک ہی ہستی ہمیں نظر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی ذات، کہ جن کے ساتھ جیسا بھی بھلے جانچ کرنے کے لیے کیا گیا یا جس انداز میں بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے انہوں نے کچھ بھی کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کو بھی حضور علیہ السلام نے معاف فرمایا، یہاں تک کہ اور جو نشانیوں کو پڑھا ہے تو اس میں ایک حلم بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جاہل جتنی جہالت کے ساتھ بات کرے تو حضور علیہ السلام کا عفو کرم، حضور کا درگزر یہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت تھی، کوئی سائل آیا اور آ کر حضور سے سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو کچھ ملا نہیں صحابہ کرام سے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی کچھ چیز قرض کے طور پر منگوا لی اور اس سائل کو حضور علیہ السلام نے خالی نہیں لوٹایا بلکہ اس سائل کو وہ دے دیا گیا۔ اب کچھ دن طے ہو گئے کہ فلاں دن تک ہم آپ کو یہ دے دیں گے جو آپ سے لیا ہے سامان، دن طے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ قرض اتار دیا جائے گا، قرض اتار دیا جائے گا لیکن فلاں دن تک، کچھ ٹائم پیریڈ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن کا انتخاب فرمایا تھا اس سے کچھ دن پہلے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر، چونکہ ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے اور وہ جانچ رہے تھے، چیک کر رہے تھے، اور آ کر شور کرنا شروع کر دیا، اور وہ کچھ الفاظ وہ کہ جو مناسب بھی نہیں تھے، اس طرح کے الفاظ، یعنی کہ تیش دلانے والے الفاظ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلالی صحابی، وہ کہتے ہیں حضور ہمیں ارشاد فرمائے تو ہم لیتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا نہیں، بلکہ آپ ایسا کرو کہ ان کا قرض اتار دو۔ قرض اتارا اور فرمایا کہ کچھ زائد کھجوریں بھی ان کو دے دو۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا اس طرح، انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں ان میں ایک حلم تھا حضور علیہ السلام کا، میں جانچنا چاہ رہا تھا حضور علیہ السلام کا حلم کیسا ہے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام چاہتے تو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے معاف فرمایا، درگزر سے کام لیا۔ یعنی کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام پر اگر چیک کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے بھی سخت رویہ اختیار کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا ہے، درگزر سے کام لیا ہے، اپنے حلم کا ہی، نبی پاک علیہ السلام نے حلم کا ہی استعمال فرمایا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام میں جیسے عرض کی تھی شروع میں بھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کو، حضور کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، ہماری آخرت سنورے، تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ دیکھیں کہ اگر کبھی غصہ آ جاتا ہے اور کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہم معافی کا معاملہ کریں نا، ہم پیش قدمی کریں۔ دیکھیں اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم بھی تو اپنا حصہ ادا کریں اور معاف کریں۔ اس معاف کرنے پر اجر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایک منادی ندا کرے گا، یعنی کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس کا ذمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سوال کیا جائے گا کس کا بدلہ ہے جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ کہا کہ جو معاف کرنے والے ہیں، ان کا جو ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ہے، اور وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہزاروں لوگ اس وقت اٹھیں گے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو لیا، حضور کی سیرت کو پڑھا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر پھر عمل کیا، ان کے لیے یہ اتنا اجر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، یعنی کہ جو جنت کا محل چاہتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوں، وہ تین کام کرے۔ وہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے۔ ظلم کرنے والے کو نبی پاک ظلم کرنے والے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو، تم پر ظلم کیا ہے تم معاف کر دو۔ کیوں؟ اجر پر اگر نظر ہوگی نا خالد بھائی کہ ہمیں اجر کیا ملے گا، انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اس کی آؤٹ پٹ کچھ ملے، ہمیں کچھ، میں نے جو کام کیا ہے اس کا ریوارڈ آ جائے، کیا ملے گا، نتیجے میں مجھے کیا ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ہماری نظر جو ہے نتیجے پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، حضور کے کرم پر ہے، پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں بڑی پیاری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے معاف کر دے، اور حضور فرماتے ہیں جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے۔ اور تیسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سے تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے، یعنی ایک طرف تعلق توڑا جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ خالد بھائی اگر ہمارے معاشرے میں اس کو لے لیا جائے نا، یہ تین الفاظ ہیں، تین باتیں ہیں، یقین کیجئے ہمارا معاشرہ کیسا امن کا گہوارہ ہو جائے، ہماری ناراضگیاں ختم ہو جائیں، ہمارے تعلقات ٹوٹنا ختم ہو جائیں، ہماری بدمزگیاں ختم ہو جائیں، قتل و غارت ختم ہو جائے۔ جس طرح بھی ہم یہ ساری گفتگو، ابھی آپ نے اخبار کا ایک واقعہ بیان کیا کہ روٹی لینے کے لیے کھڑے ہیں کہ پہلے نمبر کس کا آ رہا ہے، اس کے لیے قتل ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو اب جھگڑوں کی نوعیت دیکھ لیجئے کہ کس طرف جاتی چلی جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو ٹرینڈ کیا گیا تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ پاک کے کلیم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، اتنے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری عزت ہو، لوگوں میں واہ واہ ہو، اور یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عزت دار کیسے ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں بندے کی عزت کیسے بڑھتی ہے، یہ بات اللہ سے معلوم کر لی جائے۔ کلیم اللہ ہیں، کلام کیا تو پھر رب العالمین سے یہی سوال کیا کہ مولا تیرا قرب کیسے حاصل ہو، تیرے نزدیک عزت داری کیسے ملتی ہے۔ تو عرض کی کہ یا اللہ ارشاد فرما کہ تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، مدنی چینل کے ناظرین، وہ واقعی سننے والا، سمجھنے والا، اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے، بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی معاف کر دے، فرمایا وہ زیادہ عزت والا ہے اللہ کی بات میں۔ ہمیں بھی تو عزت چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہے۔ اللہ جنت کے درمیان میں اسے گھر عطا فرمائے گا۔ جنت میں محل بندے کو مل رہا ہے، کس وجہ سے ہے؟ حق پر۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں کیسے جھک جاؤں جبکہ غلطی اس کی ہے، اور یہاں بشارت اس پر ہے کہ غلطی اگرچہ اس کی ہے لیکن تم معاف کر دو، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ عبدالواجد بھائی، یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ مطلب غلطی تو اس کی ہے پھر بھی میں معاف کروں، اور پھر بھی ریوارڈ کا جو خوشخبری ہے وہ مجھے ہی دی جا رہی ہے کہ تمہیں ملے گا۔ یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اگر ایک جملے میں آپ کہیں تو میں یہ کہوں گا کہ forgiveness liberates the soul، یعنی معاف کر دینا روح کو آزاد کر دیتا ہے۔ واہ! یعنی روح جو ہے وہ اس پہ برڈن آ جاتا ہے نا، کینے کا برڈن ہے، بغض کا برڈن ہے،
اور آدمی جو ہے وہ نہیں کرتا جو روح چاہتی ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو نفس چاہتا ہے۔ تو اب جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنی روح کو آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو روحانی آزادی جسے مل جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی معاف کر دینے والے جو ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کے پرسکون اور پر اطمینان بندوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، معاف کرنا خالد بھائی، اس میں مطلب ذاتی انڈیویجول کے لیے، معاشرے کے لیے، پھر روحانی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ اتنے فوائد ہیں، اتنی مطلب اس کی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو اس پوری نشست میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جیسے جی فار ایگزامپل آپ اگر معاشرے کی بات کریں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں نا وہ تو سنور جاتے ہیں، وہ تو سنور ہی جاتے ہیں، ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد کے سامنے رول ماڈل بنتے ہیں کہ آپ نے منتقم نہیں بننا، آپ نے انتقام لینے والا نہیں بننا، آپ نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ کوئی زیادتی کر دے تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اجر چاہنا ہے۔ اب دیکھیں اگر والدین ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں، مطلب بچوں کے سامنے کسی نے زیادتی کی اس سے لڑنا شروع کر دیا، بعض اوقات لڑائی میں قتل تک نوبت چلی جاتی۔ اب آپ بتائیں کہ جو اپنی اولاد کے سامنے بدلہ لینے کے رویے کا اظہار کرتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی طرح سے پرورش پائے گی، اور پھر منتقم مزاج جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نسلوں تک میں انتقام چلتا ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ 6-7 جنریشنز تک قتل ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ جو ہے وہ معاف کرنے کو اگر اپنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں روحانی فائدہ کیا ہے۔ روحانی فائدے کو میں کیسے بیان کروں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو معاف نہیں کرتا اور دن رات بے چین رہتا ہے، اس کی رات یہی کروٹیں بدلتے گزرتی ہے کہ کیا کروں اب کیا کروں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب کسی شخص کی عادت بن جاتی ہے انتقام لینے کی اور معاف نہ کرنے کی، تو وہ بہت سی ایسی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کا اس نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ جس سے آپ کی دشمنی ہے آپ اس سے حسد کریں گے، جس سے آپ کی دشمنی ہے، جس کو آپ نے معاف نہیں کیا، جس کے بارے میں آپ نے اپنا سینہ صاف نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے، اس کی نیکی کو برائی سمجھیں گے، اس کی عزت کو ذلت سمجھیں گے، اس کے بعض اوقات آپ ایمان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ خود آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو اچھا، اب اسی طریقے سے دیکھیں معاشی، آپ نے ایک بات کی، میں نے دیکھا میرے تجربے میں بہت سے لوگ ایسے بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اچانک انہوں نے گارڈ رکھ لیا، ان کے بچے ہنستے کھیلتے بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ گارڈز نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ٹھیک، اب جب تحقیقات کی بعد میں پتہ چلا جی ان کی تو فلاں جگہ پہ دشمنی ہو گئی، اور اس دشمنی کی وجہ سے اب ان کو یہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتی نا دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ایک ذاتی دشمنی ہے۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ذاتی وجہ سے انتقام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر غضبناک ہوتے تھے تو اس وقت غضبناک ہوتے تھے کہ جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا، یعنی جب قانون، اسلامی قانون توڑا جائے تو تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غضبناک ہوتے ہیں۔ تو معافی کا جو معاملہ ہے وہ بالخصوص ذاتیات سے متعلق ہے۔ مسلمان ہیں آپ تو آپ کی ذات کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ دیکھی گئی کہ جو شخص معاف کرتا ہے نا وہ کسی کو کھوتا نہیں ہے، اور جو معاف نہیں کرتا وہ اپنے انتہائی قریبی عزیزوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ بہت پیاری بات۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے صرف معاف کرنے کی وجہ سے ہزاروں افراد کو اسلام کی آغوش میں لے لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کی وجہ سے کہ حضور نے معاف فرمایا، پورے کے پورے قبیلے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ لوگ کہ جو خون کے پیاسے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تو وہ لوگ بعد میں ایسے ہو گئے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اسلام سے پہلے ہمارے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اسلام کے بعد سب سے پسندیدہ چہرہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، پھر جیسے میں ایک آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں. اکرمہ بن ابو جہل یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے. اچھا، آپ یہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی ہے، تو ان میں جو لیڈنگ پوزیشن تھی وہ ابو جہل اور پھر اس کی اولاد اور دیگر لوگ تھے. تو اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا ہے اور اس کی اولاد ہے. تو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اکرمہ کی بیوی آتی ہے اور وہ یہ کہتی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اکرمہ کے بارے میں امان چاہتی ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان عطا فرمائی. تو اب وہ اس کی جو زوجہ ہے وہ اس کو ڈھونڈتی، اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر 3 اوصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اے اکرمہ، میں اس شخص کی طرف سے امان لے کر آئی ہوں جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تم رشتہ دار ہو، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کریں گے. اے اکرمہ، میں اس کی طرف سے امان لے کر آئی ہوں جو سب سے زیادہ کریم ہے، اور اے اکرمہ، میں اس کی طرف سے امان لے کر آئی ہوں جو سب سے زیادہ حلیم ہے. تو کہتے ہیں کہ اکرمہ یہ سننے کے بعد جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے مبارک چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہی خوب مہاجر میرے پاس آیا، یعنی ہجرت کر کے میرے پاس آیا. اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ایک پکے مسلمان ہو کر رہنے لگے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ کفر میں نے جتنا مال اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کیا تھا، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے دگنا مال میں اسلام کی مدد اور حمایت کے لیے خرچ کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ معاف کرنے سے جانی دشمن جو ہے وہ دوست بن گیا، اور معاف کرنے سے خود اسلام کا بھی فائدہ ہوا. تو معاف کرنے سے آپ کسی آدمی کو کھوتے نہیں بلکہ آپ اس کو پا لیتے ہیں، اپنا کر لیتے ہیں. بڑی زبردست بات آپ نے عبدالواجد بھائی ارشاد فرمائی. اور میں یہاں پر اس پوائنٹ کو بھی خاص کر لینا چاہوں گا کہ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امان کا پیغام پہنچایا گیا نا، دیکھیے ایک پیغام تھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن دے دیا گیا، سبحان اللہ، لیکن اس پیغام کو اگلے کے دل میں اتارا جا رہا ہے. یہ امن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. یہ شان والے نبی کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ امن کس کی طرف سے ہے؟ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یعنی ایک ہی پیغام کو کئی صورتوں اور کئی انداز میں اس تک پہنچایا گیا کہ بات دل نشین ہو جائے. ہم بھی ذرا اپنے انداز کو دیکھ لیں اور غور کر لیں، کہیں ہم بھی یوں سمجھیں کہ صلح صفائی کے پیغام لے کر جانے والے بنتے ہیں. اس کا پیغام اس کی طرف کہ آپس میں محبتیں ہو جائیں. اور دیکھا کہ جس کا پیغام، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی ناچاکی کا معاملہ ہو قبلہ شاہ صاحب، چشتی صاحب کی اور عبدالواجد بھائی کی مثال کے طور پر ناراضگی ہو گئی. میں پیغام لے کر گیا عبدالواجد بھائی کا عدنان چشتی بھائی کے پاس، اور ان کو جا کر کہہ رہا ہوں کہ عدنان بھائی، یار عبدالواجد بھائی بڑے پیارے آدمی، آپ کو اتنے اچھے الفاظ سے یاد کر رہے تھے، بڑے محبت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، بڑے پیارے انداز سے پیغام لے کر آیا. میں آگے سے جواب آتا ہے، رہنے دو، جانتا ہوں میں بھی عبدالواجد کو کتنے پانی میں ہے وہ. اب میرا کیا انداز ہوگا؟ میرا بالکل انداز تبدیل ہو جائے گا. ہاں کہہ تو وہ یہ رہا تھا، لیکن لبوں پہ اس کے بھی ہنسی تھی، آنکھیں اس کی بھی چمک رہی تھی کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں. میں نے بھی سن لیا، میں نے کہا چلو کہہ رہا ہے تو میں اس کا پیغام آگے تک پہنچا دوں گا. یہ جو میں نے یو ٹرن لیا ہے نا، اچھے پیغام کو لاتے لاتے بالکل اس کو رونٹ کے رکھ دیا.
یہ والا جو کردار ہے یہ مزید آگ بھڑکانے والا ہوتا ہے. اللہ. اور کتنی دفعہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کے مشاہدے میں ہوگا کہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. پیغام لانے والا محبت کی بات کرتے کرتے ایک دم سے اس میں گھوٹا ڈال دیتا ہے اور وہ ساری کی دال پکتے پکتے کھچڑا ہو جاتی ہے. یہ پرابلم پیغام ہم جب لا رہے ہیں نا تو فوکس کر کے تھوڑا سا کوشش کر لیں کہ میں نے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے اس لیے کہ میں صلح کرواؤں، تو اب میں صلح کی جانب ہی، معافی کی جانب ہی گامزن رہوں. اب میں حالات دیکھ کر، اگلے کی تیوری دیکھ کر اپنے بھی مضمون کو تبدیل نہ کروں. اگر اب میں اپنے مضمون کو تبدیل کر لوں گا تو پھر بات بنتے بنتے پہلے سے زیادہ بگڑ سکتی ہے. فوکس کی حاجت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور محبتیں قائم کرنے والا بنائے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ نازیبا الفاظ سے یاد کیا جو ان کی شان کے لائق نہیں تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے قاری قرآن ہونے کا، اور وہ لوگ جن کے سامنے قرآن کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں ان پر قرآن کا کتنا زبردست اثر ہوتا ہے. امام علی مقام کے سامنے قرآن بار بار پڑھا جاتا تھا. ان کے نانا انہیں قرآن سناتے تھے، ان کے بابا انہیں قرآن سناتے تھے، ان کی والدہ انہیں قرآن سناتی تھی، اور انہوں نے نزول قرآن کا زمانہ دیکھا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ انداز کتنا پیارا ہے. والد گرامی کو برا کہا گیا، ان کے سامنے برا کہا گیا، اور والد وہ ہیں جو بڑی شان و عظمت والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب والے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلخ کلامی کرنے کے بجائے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ترجمہ: اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ آیت کریمہ پڑھی کہ شیطان تو نہیں کھیل رہا کہیں، شیطان تو اس کام کی طرف نہیں لے کر جا رہا. یہ آیات پڑھی اور پھر فرمانے لگے میرے بھائی اپنے اوپر سے بوجھ ہلکا کر. وہ جو غصے کا بوجھ ہے، وہ جو حسد کی آگ میں دل کو جھلسا رہا ہے نا بندہ، فرما رہے ہیں اے بھائی اپنے اوپر سے بوجھ ہلکا رکھ، اور میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کروں. سبحان اللہ. واہ. یعنی وہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنا ہوتا ہے نا، تم نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ جواب ہے، یہ کہا تھا تو اس کا یہ جواب ہے، یہ جملہ کہا تھا تو اس کے بدلے میں یہ جملہ ہے. یہ والا انداز ختم کر کے انداز کیا ہے کہ یار بس چلو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ مجھے بھی بخشے آپ کو بھی بخشے. یہ والا جو انداز ہے یہ بالکل زندگی تبدیل کرنے والا انداز ہے. اب یہ جملے آپ نے کہے اور بہت زیادہ نرمی سے اس کے ساتھ پیش آئے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ زمین پر امام حسین اور ان کے والد سے زیادہ میرا کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ان جملوں نے آپ کو اور آپ کے والد کو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کر دیا. یہ انداز ہوتے ہیں، یہ غصے کے وقت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں غصے کے وقت تو غصہ ہی کر لیں، پھر پیار کے وقت پیار بھی کر لیں گے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. واہ. منور سے بات کر رہا ہوں جی. فرقوتے سے کسی انسان سے پیسے لینے ہوں، جو پیسے نہ دے ہو، کھاتا پیتا بھی صحیح ہو، پیسے نہ دیتا ہو، تو کیا حل کرنا چاہیے اس کا؟ دو باتیں محسوس ہو رہی ہیں آپ کی بات میں. ایک تو یہ کہ کیا حل کرنا چاہیے اس کا، اور دوسری کیا حال کرنا چاہیے اس کا. اللہ کریم خیر فرمائے اور ہمیں آسانیوں کی توفیق دے. کیا کہیں گے واجد بھائی، کیا حل کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو جب آسانی سے اس دور میں پیسے مل جائیں تو آپ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ معاملہ آج کل چل رہا ہے.
اچھا دوسرا حل یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں نا تو صبر کے سوا جب آپ کے پاس تھے تو وہ آپ کے تھے، اب اس کے پاس چلے گئے تو گویا وہ اس کے ہیں، جی اب آپ نے مانگنے. ہاں جی، تو صبر کے سوا جو ہے وہ چارہ نہیں ہوتا. ہمیں اسلامی تعلیمات میں جہاں شکر سکھایا گیا ہے وہاں صبر بھی سکھایا گیا ہے، اور صبر کیجئے، اور ایسے ہی مواقع کے لیے صبر ہے. جھگڑا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. آپ نرمی سے محبت سے تقاضا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اور اگر زیادہ معاملات بگڑتے ہیں تو معزز لوگوں کو بیچ میں ڈال کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو مل نہیں رہا تو آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو معاف بھی کر دیں گے تو اللہ جو ہے اس کے بدلے آپ کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. خالد بھائی یہ میں عرض کروں گا، اگر ہم جو قرض دے رہے ہیں، دینا لینا، اگر ہم شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے تو ہم کافی آسان رہیں گے. جیسے کہ ہم جب قرض دیں تو ہم ایک لکھ لینا، اسٹامپ پیپر پر جو لکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ بڑی ایک چھوٹی موٹی رقم دے رہے ہیں تو وہ تو بندہ بڑی آسانی سے معاف بھی کر دیتا ہے. معاف کر دیا تو اس کا چلیں یہ ہے کہ اب ملے گا نہیں تو خیر. زیادہ رقم ہے وہ اتار نہیں رہا اور اوپر سے آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، گل چھڑے اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو اگر ہم شرعی اصولوں کے مطابق اگر خالد بھائی ہم دینا لینا کرتے ہیں تو ہمیں دینے میں بھی آسانی ہے اور پھر لینے میں بھی آسانی ہے. جب ہم ایک اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتے ہیں، جو ایک اصول بھی ہے کہ جب ہم دیں قرض تو شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ لکھ لو. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اسے لکھ لو، مقررہ مدت تک دو اور پھر اسے لکھ بھی لو. مقررہ مدت تک ایک تو مقررہ ایک تو مدت کو طے کر دیا جائے، ٹائم پیریڈ. بھلے وہ مثال کے طور اس نے 1 مہینے کا ہے نا، آپ 10 دن اس کو بڑھا بھی دیں، کہیں کہ 10 دن بڑھا کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک مدت طے کر لی جائے اور پھر لکھ لیا جائے. لکھ لینے میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتا. پھر جب اس نے لکھ کر دے دیا ہے، سائن ہو چکے ہیں، اس کے سائن ہیں، آپ کے سائن ہیں، پھر اگر کوئی گواہ موجود ہیں ان کے سامنے تو پھر اس کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا. اس انداز سے آپ کو لینے میں آسانی ہو جائے گی. کچھ ہوتا یوں بھی ہے کہ وہ انکار بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. جی. تو اور اچھا بسا اوقات ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس کو قرض دیا ہے وہ اپنی جو زندگی لائف روٹین تھی اسی کے مطابق گزار رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو پیسے تو ہمارے دے نہیں رہا اور اس کے ٹھاٹ باٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، تو تھوڑا سا یہاں پر میرے پیسے دبے ہوئے نا تو مجھے فیل ضرور ہوگا. لیکن میں تھوڑا سا حسن ظن یوں رکھ سکتا ہوں کہ جتنا یہ خرچہ کر رہا ہے، میرے لاکھوں کا قرضہ ہے اور یہ 2000-3000 روپے بچا کر کیسے میرا پورا کر سکتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی اس نے ایسی کمیٹی ڈالی ہوئی ہو کہ ایسی ان کی اس کی رقم آنے والی ہو. بہرحال یہ ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ حسن ظن اور اس چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جس نے قرض لیا ہے نا اس کو پریشان ہونا چاہیے، اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ جانے کب ملے گا. اس موقع پر بہت سے فضائل قرض دینے کے بیان کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ایک زبردست روایت سر دست سن لیجئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرض لے اور قرض لیتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ وہ ادا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک کہ وہ ادا کرنے کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ کریم اس کی مدد فرمائے گا. اور جو لیتے وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو مسکین بن کے لے لو، مل جائے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیسے واپس لیتا ہے. تو یہ نیت میں ہی پہلے کھوٹ ہے تو پھر آگے معاملات اچھے نہیں ہونے. اور پھر جو لوگ سود پر قرضہ لینے کی طرف جاتے ہیں ان کو تو ان کے آشیانے کو تنکا تنکا ہوتے بکھرتے دیکھا ہے. اللہ کریم ہمیں سود کی نحوست سے بچائے اور مسلمانوں کے کام آنے کی توفیق دے. جو ہمارے کام آئے ہیں، ہمیں قرض دیتے ہیں، معاشرتی طور پر جو انداز رائج ہے، وہ بہت بڑے محسن ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارا خیال رکھنے والے ہیں. مہربانی کریں ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کا قرض اتار دیں. بہرحال لیا کس طرح جا سکتا ہے تو وہ عبدالواجد بھائی نے بڑا زبردست ایک جملہ کہا کہ کچھ معززین کو بٹھا کر، کچھ
بڑے افراد کو بٹھا کر معاملہ حل کی طرف لایا جائے اور اس سے انشاءاللہ بڑی آسانی ہو سکتی ہے. کال مزید دیجیے. میں فاتحہ تاریہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں, مجھے ایک کلام سنا دیں سرکار, توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. مزید. میں کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں, میری نعت خواہ حضرات سے نعت کی فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم. خالد بھائی جی کل آپ اس کلام پر کہہ رہے تھے نا. ہاں, مجھے فرمائش پر یاد آیا کہ کل بھی آپ ہی کی غالباً کال تھی اور اسی کلام کی فرمائش کی تھی آپ نے کوئی کہا اور میں نے کچھ کمنٹ کیے تھے تو وہ تبدیلی ہو گئی ہے نا آواز میں, آپ نے دیکھا نہیں تبدیلی ہو چکی ہے. اللہ کریم آپ کو برکت دے ارسلان, اور خوب ڈھیروں بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے اور زبردست مبلغ دعوت اسلامی بنائے, دین کی خدمت آپ سے لے, آپ سے راضی ہو. مزید کال دیجیے. میرا نام حمزہ ہے, میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آپ اپنے پروگرام میں عبید بھائی کو بلائیں پلیز. عبید بھائی کو, اچھا کڈز مدنی چینل کے جو نعت خواہ ہیں غالباً ان کے بارے میں بات کی ہوگی. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور بھلائیاں دے. کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں. عدنان بھائی ایک میسیج ہے, چلیں اس کو پھر میں بعد میں شامل کرتا ہوں کیونکہ اس پر سوال کے جواب دینے کا ابھی عمر بھائی کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہے. غوث رضا طاری ہیں قصور سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. صبح صبح آپ لوگوں کی باتیں سن کر سکون سا آ جاتا ہے. عامر رضا بھائی ہیں کشمیر سے, واہ جی واہ. اور حمزہ والا سے میسج ہے, کہا گیا ہے کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی, جلال پور سے میسج ہے, رضاک اللہ, اللہ کریم برکت دے آپ کو. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. عمر بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. بہت اچھا کلام پڑھا, یہ بھی سنا دیجئے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا, اٹک سے میسج ہے. ٹھیک ہے. اور مانسہرہ سے عرض کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, اللہ کریم برکت دے آپ کو. اور سلسلہ بہت میں بہت سارے او لگائے ہیں, فی الحال کاؤنٹ نہیں ہو سکتے کتنے, لیکن کافی زیادہ ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور کلام سننا ہے لجپال نبی میرے. عمر بھائی پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو آپ نے ہماری فرمائش پوری نہیں کی تھی. اس بار بھی اچھا اس بار ہماری فرمائش لازمی پوری کر دیں. یہ کلام سنانا ہے, مٹتے ہیں جہاں بھر کے احلام مدینے میں. ٹھیک ہے جی. یہ کلام سنوا دیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. منو شوق مدینے جاوندہ, اس کلام کی فرمائش ہے. عید کیسی گزری؟ الحمدللہ رب العالمین, بڑی اچھی گزری, بڑی زبردست گزری. اللہ کریم آئندہ ہمیں عید منہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. احرام باندھے ہوں, کوئی انداز ہو حاجیوں کا, اور ہم حاجی ہو چکے ہوں عید آنے تک, کیونکہ عرفات کا دن تو وقوف عرفہ کا دن تو گزر چکا ہوگا. اللہ کریم کاش یہ سعادت مندی ہمیں نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ حج کی سعادت نصیب ہو. اچھا جی, عبید رضا بھائی کا میسج ہے, اور مجھے در پہ پھر بلانا, اس کلام کی فرمائش ہے. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر, اس کلام کی فرمائش آئی. خوشاب سے میسج ہے, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت نصیب فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. عمر بھائی آپ کی طرف ہیں, کچھ کلام سنائیں, اور انشاءاللہ کلام سننے کے بعد ایک اینیمیٹڈ اسٹوری ہم نے شامل کرنی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے تھے.
سرکار کی رحمت تو
صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، میرے دل میں بسے جلوے تمہارے، میرے دل میں بسے جلوے تمہارے، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، میرے غم کی کہانی سن لیں، میرے غم کی کہانی سن لیں، کہوں میں کس سے یہ روداد یا غوث، کہوں میں کس سے یہ روداد یا غوث، حسن منگتا ہے دے دے داتا، حسن منگتا ہے دے دے داتا، رہے یہ راج پاٹا باد یا غوث، رہے یہ راج پاٹا باد یا غوث، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین ایک اینیمیٹڈ اسٹوری ملاحظہ کرتے ہیں۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ دونوں کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وقت کی کتنی اہمیت ہے؟ شور کی وجہ سے دھیان بڑھ گیا، غلطی ہو گئی، اب کاٹنا پڑے گا۔ اچھا اب بتائے کیا لکھ رہے تھے آپ؟ میں ایک دعا لکھ رہا تھا جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور آپ نے سکھائی تھی وہ مجھے۔ کون سی دعا؟ علم میں اضافے کی دعا۔ چلیں ایک بار پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ۔ کچھ نئی گیم سوچیں۔ میرے ذہن میں تو ایک خطرناک گیم آ رہی ہے۔ کیا کیا؟
بتائیں نا بتائیں. میں سوچ رہا ہوں وہ اسٹینڈ جو سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے گاڑی اڑاتے ہیں. ہاں یس. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوا؟ کہاں گئی آپ کی گاڑیاں؟ وہ تو بابو انکل کے گھر چلی گئیں. میں نے منع بھی کیا تھا کہ کوئی تنگ نہ ہو، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. جزاک اللہ غلام رسول بھائی. جلدی چلے جلدی. اوہو گیٹ پر تو تالا لگا ہوا ہے. یہ کیا؟ اب کیا کریں؟ آپ اندر جا کر لے آئیں. ہلکے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بری بات ہے یہ کس سے پوچھ کر اندر گئے ہیں؟ بابو انکل گھر نہیں تھے تو ہم کیا کرتے؟ ارے گھر کا مالک گھر نہیں ہوگا تو کیا آپ اندر کود جائیں گے؟ ہمیں تو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو سوچیں کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے کود جانا کتنی بری بات ہوگی. ببلو بھائی کوئی آ تو نہیں رہا؟ جلدی کریں، دور سے کوئی آ رہا ہے. بس آیا. بیٹا خیریت، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بابو انکل معذرت، ایک غلطی ہو گئی ہم سے. آپ دروازہ کھولیں پھر بتاتا ہوں. ارے آپ اندر کیسے؟ بابو انکل ان کی گاڑیاں اندر چلی گئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا تو یہ اندر کود گئے. انہوں نے غلط کیا، میں بھی بعد میں آیا. بیٹا کس سے پوچھ کر آپ اندر گئے تھے؟ دروازہ بند تھا تو بس اندر چلا گیا. فیضان بھائی ہمیں بالکل بھی اس طرح کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک طرح سے پرسنل اٹیک ہے جو کہ بہت بری بات ہے. ہمیں کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بہت معذرت بابو انکل. جی معذرت، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. چلیں اب ہم چلتے ہیں. سبحان اللہ. بچوں بڑوں سبھی کے لیے ایک پیغام ہے کہ معافی مانگ لی جائے اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ معاف کر دیا جائے. اللہ کریم ہمیں معاف کرنے والا بنا. ہمارے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا کہ گھر والوں کو کتنی مرتبہ معاف کیا جائے. تو ابھی اس اینیمیٹڈ اسٹوری کے دوران ہماری بات ہو رہی تھی. عبدالواجد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جتنی مرتبہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، درگزر کو اپنانے والے بنیں. مالک کریم ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے